کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، جیسے کہ آپ حضرات نے اعلان پڑھا اور آپ حضرات کے علم میں بات آئی کہ آج سے جو درس شروع ہو رہا ہے وہ نہایت اہم موضوع پر مستقل ایک کتاب کا درس ہے، جس کتاب کا نام ہے شمائل ترمذی کہتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تقریباً 400 سے کچھ اوپر کچھ اس کی احادیث ہیں، مختلف ابواب ہیں، ان پر گفتگو ہوگی. لیکن اس موضوع پر گفتگو یا کتاب پر کچھ جو کتاب میں جو کتابیں ہیں ان کا درس شروع کرنے کے پہلے کچھ باتیں بڑی اہم اور ضروری ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائیں، جن میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جس کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق ہمیں معلومات ہو کہ وہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا تھا، کیسے تھا، اس کی کیا دینی خدمات ہیں، وہ کب تھے. اختصار کے ساتھ ان تمام چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے. ویسے بھی ایک بات یاد رکھیں، حدیث کے پڑھنے پڑھانے اور سننے کا تقریباً رغبت اور دلچسپی اور مزہ اسی وقت آتا ہے جبکہ کتاب لکھنے والے کا بھی علم ہو مجھے. تو سب سے پہلے امام ترمذی کا تعارف اختصاراً.
امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کا نام ہے پورا محمد بن عیسیٰ بن ثورہ. ان کے باپ کا نام عیسیٰ تھا اور دادا کا نام ثورہ تھا. البوغی یہ گاؤں ہے، شہر مقام جہاں کے رہنے والے تھے خراسان میں، اسی مناسبت سے ان کو بوغی کہا جاتا ہے. 209 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، 209 اور 269 یعنی 279 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. 269 279 یہ ان کی تاریخ وفات اور تاریخ میلاد ہے. اور جائے ولادہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جس دور میں آنکھیں کھولی وہ علم کے بڑے عروج کا زمانہ تھا، خصوصاً علم حدیث. تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے علاقے، اپنے پاس پڑوس، اپنے شہر کے علماء سے حدیثیں سیکھنا شروع کر دیا اور مقامی علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد یہ سفر کرنا شروع کیا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں بھی بڑے بڑے علماء ہوں ان علماء سے جا کر کے محدثین سے حدیث سنیں، حدیث کا علم حاصل کریں. بہت سارے لوگوں سے علم حاصل کیا اور بڑی خوش نصیبی ان کی تھی کہ انہوں نے شیخین، حدیث میں جب شیخین کہا جائے تو امام بخاری، امام مسلم کہے جاتے ہیں. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا. بخاری اور مسلم دونوں سے انہوں نے حدیثیں حاصل کی. امام ابو داؤد سے علم حاصل کیا. وقت کے بہت سارے مزید علماء سے حدیثیں اخذ کی اور حدیث حاصل کیا. اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بہت سارے لوگوں کو پڑھایا بھی اور بہت سارے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا. اور بڑی خوشی کی بات یہ ان کے مقام و مرتبے کی بلندی اور ان کی بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہے کہ امام بخاری سے حدیث پڑھے اور خود استاد نے ان سے بھی حدیث پڑھی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. سب سے بڑے استاد امام بخاری تھے ان کے. اسی لیے آپ ان کی کتاب پڑھیں گے سنن ترمذی تو جگہ بجگہ سألت محمدن، جہاں کہیں ہم نے محمد سے سوال کیا تو امام بخاری کا نام محمد تھا. کوشش کرتے تھے کہ اپنے استاد کا سارا علم لے لیں. وہیں امام بخاری نے بھی ان سے روایت کیا. 2 حدیثیں صحیح کے اندر، صحیح بخاری میں امام بخاری نے 2 حدیثیں اپنے شاگرد امام ترمذی سے نقل کیا. باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ ترمذی. اور امام ترمذی کتنے خوش ہوتے ہیں جب اپنی ترمذی میں حدیثیں سنیں، ترمذی بیان کرتے تو کہتے ہیں کہ میرے استاد بخاری نے ہم سے حدیث سنی ہے. یہ بہت ان کی خوش نصیبی تھی. بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے واللہ، دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا معاملہ کتنا
عظیم ترین ہے. لوگوں کو یہ ذرا کم معلوم ہے. آپ لوگ جو سن رہے ہیں اس کو یاد رکھیں اور اس کو نوٹ رکھیں، اور ہم کہیں کہ جتنے ساتھی سن رہے ہیں کوشش کریں کہ مارکیٹ میں کتاب موجود ہے اردو میں انگلش میں، اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ہم جو پڑھائیں اور جو حدیث دیکھیں آپ اس کو پڑھیں سمجھیں. اور یہاں شارجہ مارکیٹ میں جو کتابوں کی دکانیں ہیں وہاں یہ کتاب دستیاب ہے. پاکستان میں انڈیا میں بہت مل جائے گی، اردو ترجمے ہیں، اردو شرحیں ہیں. بہرحال کوشش کریں. دیکھیں علم ایک ایسی چیز ہے کہ امام بخاری کے مقام و مرتبے کو دیکھا جائے. پوری دنیا نے امام بخاری کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا. یہ خطاب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ امام بخاری کا مقام ہے. لیکن امام ترمذی کا علم اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو ہونہار شاگرد ہوتا ہے، جو ہونہار شاگرد ہوتا ہے، ہم نے دیکھا سنا اور اپنے بارے میں نے تجربہ بھی کیا، اللہ کا فضل و کرم ہم پر بھی ہے. استاد برابر یہ کبھی نہیں دیکھتے ہم بڑے ہیں. دیندار مخلص استاد جو ہوتا ہے وہ اپنے شاگرد کے عروج و ترقی پر اس کے علم سے بہت خوش ہوتا ہے. اس کو کبھی حسد نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ میری شان بڑھ گئی. اسے جب پوچھا جائے گا تو کہے ہم نے اپنے استاد سے علم حاصل کیا ہے. اس لیے ہمیشہ ہم نے بہت تجربہ کیا کہ استاد بہت خوش ہوتے ہیں اگر شاگرد ان کا اچھا نکلے، شاگرد ان کا ترقی کرے تو مخلص استاد بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش. ہمیں بطور عبرت و نصیحت کی 2 واقعہ ہم بتاتے ہیں. آج بھی ایسے اساتذہ دنیا میں موجود ہیں. ہم اپنے 2 استاد سے دیکھے، بلکہ 3 استاد ہیں ابھی. 3 میں سے 2 تو موجود ہیں، نہیں بہت سارے ساتھ جن کا واقعہ میں بتا رہا ہوں. 3 تو ہیں. 3 کا مثال کے طور پر واقعہ بیان کرتے ہیں، عبرت و نصیحت. یہ دیکھیں ایک چیز، یہ جو علم حدیث ہے دنیا میں اس کا مقابلہ کوئی علم نہیں کر سکتا. اس کو سمجھے پہلے. کیوں؟ دنیا میں کسی بھی علم کے لیے لوگ سند کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. سند نہیں، استاد کی بھی ضرورت نہیں محسوس کرتے، خود ریسرچ کر لیتے. یعنی یہاں تک کہ تفسیر فقہ وغیرہ دیکھیں، فقہ دیکھیں، صرف دیکھیں، نحو دیکھیں، عربی گرامر دیکھیں، بہت سارے. لیکن علم حدیث ایک ایسا علم ہے کہ جتنا مضبوط رشتہ حدیث کے استاد اور شاگرد کا ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط رشتہ کوئی علم نہیں پیدا کر پاتا استاد اور شاگرد کے درمیان. صرف حدیث کی برکت ہے. حدیث کا جو استاد، حدیث پڑھنے والے جو شاگرد ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نبی کی سنت اور حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی برکت سے عجیب سا رشتہ پیدا کر دیتا ہے. تو دیکھیں یہ جو ایسا رشتہ ہے، تو ایسا نہیں کہ صرف امام بخاری، امام ترمذی تک، ہر زمانے میں یہ رشتہ قائم رہا اور تا قیامت حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں میں یہ انشاءاللہ قائم رہے گا. کہا جاتا ہے جیسے نسب ہوتا ہے ویسے ہی اس حدیث کا بھی ایک نسب ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک استاد آج سے تقریباً کم سے کم 20 سال قبل استاد انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. اور سب سے پہلے ہم کو جو حدیث کا اجازہ دیا اس استاد کا واقعہ. سب سے پہلے جو حدیث کا اجازہ دیے، یہ سند الگ ہوتی ہے،
اجازہ الگ ہے. سند تو مدرسے میں پڑھے، سند مل گئی کہ آپ نے فلاں جگہ پڑھی، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے، دے دیا. اور ایک ہوتا ہے اجازہ. اجازہ یہ ہوتا ہے کہ استاد کسی شاگرد سے خوش ہو، اطمینان ہوتا ہے تو اس کو لکھ کر کے دیتا ہے اور اپنی سند اللہ کے رسول تک وہ پہنچا دیتا ہے کہ ہم نے فلاں سے، ہم نے ان کو حدیث کا اجازہ دیا، ہم کو ہمارے استاد نے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نقل کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ سند نہیں، اجازہ. اجازہ اس لیے کہتے ہیں اس کو اجزتو، ہم نے اس کو حدیث روایت کرنے کی اجازت دی. تو جب سب سے پہلے جس نے ہم کو اجازہ دیا مولانا عبدالسلام مدنی رحمہ اللہ، تقریباً 2 سال ہو رہا انتقال کر کے، اللہ ان کی مغفرت کرے، جامع سلفیہ بنارس میں استاد حدیث سے ترمذی کی نسائی کی شرح، مشکات کی شرح انہوں نے شروع کیا تھا. کچھ پوری ہوئی، کچھ نہ کی شرح گئی، سمجھیے نا. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ایک کانفرنس میں آئے. دیکھو اساتذہ فخر کرتے ہیں. آئے کانفرنس میں آئے، ان کی تقریر پہلی ہی تھی، ہماری تقریر آخری تھی. بیٹھے تھے. کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، اجتماع تو بہت بڑا تھا لیکن جگہ جو ہے کافی معمولی قصبہ ٹاؤن جیسے تھا. تو مسجد جو تھی اسی میں کھانے کا انتظام کر دیا گیا تھا. سمجھ گئے نا، کھانے کا انتظام. اور رات جیسے یہاں شہروں میں اتنے لائٹ اور روشنی اتنا دیہات وغیرہ میں ہوتی نہیں، ایسے پروگرام ختم ہونے کے بعد آئے سارے ساتھی بیٹھ کے کھانا کھانے لگے. تو گرمی تھی تو پیچھے سے خوب ٹھنڈی ہوا ہم کو محسوس ہو رہی ہے، خوب ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے. لیکن سامنے اتنے لوگ بیٹھے کھا رہے ہیں، کچھ سوالات جوابات ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم کو پلٹ کر کے پیچھے دیکھنے کا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پنکھا ایسے فٹ کر دیا جاتا، اس کے پنکھا ہم سے جو ہے کرتے رہے. کھا کر کے جب آخر فارغ پلٹ کر کے دیکھا، ہمارے استاد تھے مولانا عبدالسلام، جب سے وہاں بیٹھا پورا کھانا کھاتے تک وہ پیچھے پنکھا چلے. سوچو ذرا سا، استاد کے وفادار خدمت گزار شاگرد ہو اور دنیاوی عروج و ترقی حاصل ہو تو استاد کو بہت خوشی ہوتی ہے. پھر ہم نے بہت، لیکن جب بڑا افسوس ظاہر کیا اور منع کیا تو ان کا ایک جواب تھا، یہ اچھا کام میں کر رہا تھا کہ برا کام کر رہا تھا. اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا کام ہے تو اچھے کام سے روکنا یہ خلاف شرع ہے. ایک استاد. دوسرے استاد حدیث کے ہمارے جنہوں نے اجازت دیا، دوسری اجازت، 4 اجازت مجھے دوسرا اجازت ملا، وہ ہمارے استاد ہیں شیخ الحدیث مولانا محفوظ الرحمان صاحب فیضی مئو کے. اللہ ان کو صحت اور عافیت دے. کسی کانفرنس میں آدھرا، آج کا موجودہ آدھرا جو ہے، وہاں کسی کانفرنس میں ہماری کانفرنس میں یہی موضوع تھا، علیکم بالجماعہ، یعنی حدیث میں جو ہے کہ جماعت کو مضبوطی سے پکڑو، اسی پر موضوع تھا. تو پتہ نہیں، ہم بھی تھے، ہمارے بھائی لوگ بھی تھے، پورا اسٹیج بھرا ہوا. ہماری تقریر کی باری آئی تو اس نے اسٹیج سیکریٹری نے اعلان کروا دیا، اللہ تعالیٰ جیسے لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے بنائے اور اس سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ صرف آپ لوگوں کو ایک مثال دینے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنا خوش ہوتے اپنے شاگرد سے اور فخر کرتے
امام اپنے شاگرد ترمذی پر، تو یہ وہیں تک محدود نہیں، یہ حدیث کی برکت ہے، یہ سلسلہ ایسے چلتا رہتا ہے۔ اسٹیٹ سیکرٹری نے اس نے کہہ دیا کہ بھائی اب بڑے استاد کے بڑے شاگرد، بس ایک ہی جملہ اس نے کہا، بڑے استاد کے بڑے شاگرد۔ خوب نہیں کہنا چاہیے تھا، استاد تو مستحق تھے، ہم نہیں اس کے مستحق تھے۔ اس نے اعلان کیا، پھر بتایا کہ شاگرد شیخ ظفر ہے اور بڑے استاد جو ہیں وہ مولانا محفوظ الرحمان فیضی ہیں۔ پھر وہ بھی ان کا شاگرد تھا، تو اس نے بتایا جو ہمارے لیے اور طلاب حدیث کے لیے اپنے اساتذہ کی خدمت کریں تو جو برکت ہے، اس نے بتایا کہ 6-7 سال ہم نے فیض عام میں مولانا محفوظ الرحمان صاحب سے پڑھا، علم حاصل کیا، لیکن کوئی درس یا کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں کہیں کہ یہ مولانا محفوظ صاحب بڑے استاد جو ہیں اپنے اس شاگرد کا تذکرہ نہ کرتے ہوں۔ طلبہ کو رغبت دلانے کے لیے فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے شاگرد ہیں۔ بہرحال تو ہو گئی، یہ کہنے کی بات وہ تھی کہ ہمارے ساتھ پوری ایک ٹیم گئی اعظم گڑھ، یو پی میں ایک مشہور ڈسٹرکٹ اعظم گڑھ ہے، وہاں ایک قصبہ ہے سرائے میر، وہاں اہل حدیث نوجوان جب ہوئے تو انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھنا چاہا، مسجد کی زمین خریدی مسجد اہل حدیث بنانے کے لیے، تو سنگ بنیاد کے لیے انہوں نے ہم کو بلایا اور گاڑی بھیجی، بائی روڈ گئے، وہاں جب پہنچے تو پتا چلا کہ ہمارے استاد بیمار تھے لیکن وہ آ رہے ہیں ملنے کے لیے۔ آئے، بہرحال رک گئے، بارش ہو رہی تھی، گاڑی روکی، دیکھا وہ ہمارے شیخ تھے، بہرحال لے گئے، وہاں بیٹھے، تو وہاں بیٹھنے کے بعد کسی نے یہ واقعہ بیان کر دیا استاد کو۔ آندھرا میں جو اسٹیج پہ تعارف ان کا جو کروایا گیا تھا، ہمارے لیے تو فخرت ہی، ان سے کسی نے بتا دیا کہ اب آپ کا تعارف ایسے ہوتا ہے بڑے شاگرد، بڑے استاد کی بڑے شاگرد۔ کہا کیا ہو؟ بتایا، تم نے دیکھا استاد رونے لگے۔ پھر کہا کیا؟ اس میں ایک چیز تو صحیح ہے لیکن دوسری چیز صحیح نہیں ہے۔ ہاں؟ اس نے جو کہا بڑے استاد کے بڑے شاگرد کا تو جملہ درست ہے لیکن بڑے استاد کا جملہ درست نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن وہاں بیٹھنے والوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، ویسے کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یہ صرف حدیث کی برکت۔ تیسرے استاد شیخ انیس الرحمان اعظمی ہیں، ان سے ملنے جلنے، ان کے شاگرد جتنے ہیں الحمدللہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ درسوں میں شیخ آپ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ دیکھیں، یہ حدیث کا علم جو ہے، جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ کسی عام سے نہیں، اگر ہوگا تو ہم بھی آپ کو بتا سکتے ہیں پورا یہ شجرہ وہاں تک، کیونکہ 4 اجازہ میں ایک استاد نے جو اجازہ دیا اس میں خاص طور سے ترمذی کا الگ سے دیا ہے، ترمذی کی اجازہ بالکل الگ سے، ایک تو مجموع سیاستہ کا اور ایک صرف ترمذی الگ سے دیا ہے۔ تو امام بخاری، امام ترمذی تھے، کتنا خوش ہوتے تھے اور کتنا فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی شاگرد اور استاد کا، خاص طور سے حدیث پڑھانے والوں کا یہی الفت، یہی محبت، یہی ادب
اور یہی اخلاص آج بھی پیدا کر دے، سمجھیے نا. لیکن آج فارغ ہونے کی دیری یہ رشتہ تب ٹوٹ جاتا ہے. امام بخاری امام ترمذی پر کتنا فخر کرتے تھے. بڑا پیارا جملہ ان کا ہے، بھری مجلس میں کہتے ترمذی من تفعت بک اکثر ممن تفعت بی. کہتے امام بخاری کہتے اس سے امام ترمذی کا مقام مرتبہ، کہتے من تفعت بک اکثر ممن تفعت بی. امام ترمذی میری شاگردی پر کبھی اپنا کمال نہ سمجھنا کہ تم ہمارے شاگرد ہو. وجہ کیا ہے؟ من تفعت بک اکثر ممن تفعت بی. تو نے مجھ سے جتنا فائدہ اٹھایا ہے اس سے سینکڑوں گنا میں نے تجھ سے فائدہ اٹھایا. سمجھ گئے نا؟ امام بخاری، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ امام ترمذی کتنے بڑے حدیث کے عالم تھے. امام بخاری جیسا عالم کہتے ہیں کہ ترمذی یہ کمال نہیں کہ تو میرا شاگرد ہے، کمال یہ ہے کہ میں نے اپنے شاگرد سے کتنا فائدہ اٹھایا، یہ بڑا کمال ہے. من تفعت بک اکثر ممن تفعت بی. میں نے جو تجھ سے فائدہ اٹھایا وہ بہت ہی زیادہ ہے اس سے کہ میں نے تجھے جو فائدہ اٹھایا. فائدہ تم کو میں نے کب پہنچایا؟ تم نے ہم سے فائدہ کم اٹھایا اپنا استاد بنا کر کے، لیکن میں تجھے سے اپنے شاگرد سے فائدہ زیادہ اٹھایا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالی شاگرد استاد کی یہی الفت، محبت اور اخلاص آج بھی پیدا کر دے. امام بخاری، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری بہت ہی زیادہ مشہور تھی. آج بھی دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ زہد اہل الحدیث کے اندر ہونا چاہیے، حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر. اللہ یہ صحیح معنوں میں نبی کے وارث ہوتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. سب سے زیادہ زہد، تقوی، اخلاص انبیاء کے اندر ہوتا تھا. اور نبی کے سچے وارث کون ہیں؟ علماء. اور وہ بھی یاد رکھیں، امام ابن حبان نے، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں سارے عالم جو منطق اور فلسفے کا عالم ہوگا اس کو بھی کہہ دیتے کہ وہ نبی کا وارث ہے. نہیں، امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر بڑی وضاحت کی ہے کہ ہر نالج رکھنے والا، علم رکھنے والا اس کو کبھی عالم نہیں، نبی کا وارث نہیں کہیں گے. نبی کا وارث صرف ہوگا جو حدیث کا اور قرآن کا علم سیکھے گا. جو کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتا ہوگا وہ کبھی عالم، نبی کا وارث نہیں ہوگا. تو انبیاء سب سے زیادہ زہد والے، اسی لیے دیکھا جائے تو نبی کی حدیث پڑھنے پڑھانے والے بھی دنیا میں سب سے زیادہ زہد اور تقوی والے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ آج بھی اہل الحدیث کو، حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے، چاہے استاد ہوں یا طالب ہوں، داعی ہوں یا مدعو ہوں، اس شمائل کو پڑھیں اور اندازہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی کمزوری ہے. ہم سے زیادہ تقوی، ہم سے زیادہ زہد اور عمل کسی اور کے اندر نہیں پایا جانا چاہیے. سب سے زیادہ ہمارے اندر پایا جانا چاہیے. امام ترمذی، باقی حدیثیں تو آئے گی اور بہت ساری مثالیں آئیں گی. امام ترمذی کی بات چل رہی ہے. یہ جو نبی کے سچے وارث تھے،
جن پر امام بخاری جیسا انسان فخر کرتا ہے، من تفعت بک اکثر ممن تفعت بی. اللہ اکبر. اتنے زہد، اتنے متقی پرہیزگار اور اللہ کا اتنا خوف و خشیت کہ ان کا لقب ہے محمد بن عیسیٰ بن سورا الضریر. الضریر ضاد سے کیا؟ الضریر. دیکھا آپ نے. اور کنیت ہے ابو عیسیٰ. باپ بھی، بیٹے کا نام بھی عیسیٰ تھا اور باپ کا نام بھی، اسی لیے ابو عیسیٰ. ابو عیسیٰ ان کی کنیت ہے. کہتے ہیں کہ رات کو تہجد کی نماز میں، قرآن کی تلاوت میں امام ترمذی اتنا روتے تھے، اس قدر اللہ تعالی کا خوف طاری ہوتا تھا کہ روتے روتے اتنا پانی آنکھ کا ختم ہو گیا کہ آنکھ سوکھ گئی اور بینائی ختم ہو گئی. اسی لیے ان کا ایک لقب کیا ہے؟ الضریر. اب محمد بن عیسیٰ بن سورا الضریر ضاد سے. ضر بولتا ہے نا. اللہ. آج دنیا کے اندر ہے کوئی ایسے؟ اتنا روتے تھے. اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ ضریر ہونے کا سبب یہی ہے کہ خوف الہی اور خشیت سے روتے بہت زیادہ تھے. اسی چیز نے ان کو اندھا بنا دیا. یہ حافظہ بھی ان کا بہت ہی زیادہ الحمدللہ قوی تھا. امام ترمذی کا حافظہ الحمدللہ بہت ہی قوی تھا. اللہ رب العالمین نے ان کو جو قوت حافظہ عطا کیا تھا اس کی دو مثالیں یاد رکھیں. اور اللہ یہ اس حدیث کو، ان دونوں قصے کو اور دونوں واقعات کو سن لینے کے بعد یہ جو لوگوں میں اشکال آ رہا ہے، بھائی زبانی یاد کرتے تھے، لکھتے نہیں تھے، کہیں کتنی غلطیاں ہو گئی ہوگی. جو منکرین حدیث ہیں، حدیث میں شکوک شبہات پیدا کرنے والے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کو اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا، اس لیے ان لوگوں کا حافظہ بھی بے مثال تھا. ایک مرتبہ راستے میں، ایک مرتبہ کسی نے مجلس میں 40 احادیث بیان کی اور غرائب میں سے خاص فن تھا وہ. سارے لوگ لکھ رہے تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں تھا زبان، اس وقت قلم وغیرہ بول کے کوئی زبان نہیں لکھا. 40 حدیثیں جب اس نے استاد نے بیان کی، مجلس برخاست ہوئی تو پتا چلا کہ ان کے پاس تو کاغذ قلم کچھ تھا ہی نہیں، ویسے ہی انگلی لگوایا کرو، کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس. ڈاٹا تو کہا استاد نہیں، میں نے ساری حدیثیں یاد کر رکھی ہیں، ساری حدیثیں یاد کر رکھی ہیں. کہا سنا سکتے ہو؟ کہا کہ ہاں. تو پوری 40 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ سنا دیا، ویسے جیسے استاد نے بیان کیا تھا. اور کمال تو ہے کہ وہی ترتیب باقی رکھے، ترتیب کے ساتھ. استاد دنگ رہ گیا اور بڑا پریشان ہو گیا. مکے کی طرف حج کے لیے جا رہے تھے امام ترمذی، تو راستے میں حجاز کے اندر کسی محدث کی حدیثیں ان کو پہنچی تھیں، یعنی دوسروں کے ذریعے. وہ جو محدث حجاز کے تھے ان سے ایک شخص حدیث پڑھ کر کے ادھر لوگ گئے تھے. ان کی حدیثیں امام ترمذی کو مل گئی تھیں، لیکن ڈائریکٹ نہیں ملی تھی، کسی کے واسطے سے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری حدیثیں نوٹ کر لی تھیں اور نوٹ کر کے 2 بڑی بڑی جلد رکھ لیے تھے، ہاتھ سے لکھے. اس لیے لکھ لیے ابھی ان حدیثوں کو روایت نہیں کرتے تھے. کیوں؟ ان حدیثوں کو روایت کرنے کی اجازت نہیں تھی.
رکھے تھے، اس امید میں کہ جب کبھی حج میں جانا ہوا یا عمرے میں یا کبھی ادھر جائیں گے تو یہ دونوں نسخے لیں گے، دونوں جلدیں، اور استاد سے ملاقات ہوگی تو اس سے ہم اجازہ لے لیں گے، ہم پڑھ کے اس کو سنا دیں گے یا وہ پڑھے گا ہم سنتے رہیں گے، اس طرح سے اجازہ ڈائریکٹ ہم اسے سن لیں گے۔ سامان تیار کیے تو بہت ساری فائلیں پڑی ہوئی تھی، ان دونوں جو اصلی تھی ان دو کو چھوڑ کر دو دوسری جلدیں اٹھا لی، دوسری جو حدیث سے پہلے سے تھی، پہلے سے تو کتابوں ایسے تو کتابیں نہیں ہوتی تو پیرس میں چھپی ہوئی، ویسے لکھے تھے تو بہت ساری جلدیں تھی، تو دو جلدیں دوسری اٹھا لیے گئے اور واقعی استاد سے ملاقات ہو گئی، استاد سے ملے اور ٹائم لے لیا کہ استاد ایسا ایسا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے حدیثیں سن لو۔ امام ترمذی نے اجازت مانگی، ٹائم مانگا، انہوں نے ٹائم دے دیا۔ وقت مقررہ پر دوسرے دن کھائے پیے تیار ہوئے، اور جب وہ جلد نکالے اور کھول کے دیکھے تو پتا چلا وہ تو اصل وہاں رہ گئی اور دوسری جلدیں یہاں آ گئی۔ اب امام استاد سے ٹائم بھی، بہرحال چلے گئے، ایسے ہی سادے پیپر رکھ کر کے لکھتے رہے۔ کسی نے اشارہ کر دیا، مجلس برخاست ہوتے ہوتے آخر میں کسی نے اشارہ کیا، استاد نے دیکھا تو ان کے پاس انہوں نے کچھ لکھا ہی نہیں، بہت زور سے ڈانٹا اس نے، مذاق کرتے ہو؟ امام ترمذی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہا کہ اپنا ادھر بیان کیا، کہا استاد ایسے ایسے ہو گیا، تو کہا پہلے بتا دیے تو کیوں آئے تم، پہلے بتا دیتے۔ کہا کہ استاد جتنا آپ نے حدیثیں سنائی ہے صبح سے ابھی دوپہر تک سب ہم نے سن لیا اور یاد کر لیا۔ اللہ اکبر، گھنٹوں کے بعد گھنٹوں حدیث پڑھائی۔ مجلس برخاست ہونے پر جب اس نے کہا، ڈاٹا، انہیں اپنا عذر پیش کیا، کہا سناؤ، تو اس نے امام ترمذی نے سب ایک طرف سے سنانا شروع کیا۔ سناتے ہوئے استاد دنگ رہ گیا اور اس نے کہا سن لو، واللہ ما رأیت مثلک، میں نے بہت سارے محدثین کو دیکھا، ہمارے اساتذہ بھی اور ہمارے معاصرین بھی اور ہمارے شاگرد بھی، لیکن واللہ ما رأیت مثلک، آج تک میں نے تم جیسا کبھی حافظے والا انسان نہیں دیکھا میں نے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو خاص طور سے اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا۔ اب یہاں ایک چیز اور آپ کو بتائیں اور بڑی اہم ہے، اس کو یاد رکھیں۔ عام طور پر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی، محدثین پر تنقید کرتے ہیں اور تنقیدیں کرتے ہیں کہ ان کو فقہ نہیں آتی تھی۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے ایک مثال بنائی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہے ڈاکٹر اور ایک ہے کیا کہتے ہو، فارماسسٹ کہتے ہیں کہ یا دوا فروش، دوا بیچنے والا صرف دوا کا نام جانتا ہے، آپ پرچی دکھائیں گے، نام بتائیں گے، دوا والا جو ہے وہ دوا بیچنے والا وہ آپ کو دے دے گا، لیکن اس دوا کی خوبی کیا ہے، کس مرض کی دوا ہے اور کیسے کھانا ہے، کتنی مرتبہ کھانا ہے اور کیا کیا اس کے فوائد ہیں، یہ علم ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، اس کے پاس نہیں ہوتا۔ آئی بات میں نہر الاطباء وانتم صیادلہ، آپ لوگ بس دکان دوا بیچنے والے ہیں اور ہم لوگ
ڈاکٹر ہیں. کیا مطلب؟ محدثین ڈاکٹر ہیں. محدثین ڈاکٹر صرف دوا بیچنے والے فارمیسسٹ، اور فقہا جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں. محدثین کا کام اتنا تھا، حدیث روایت کیے، روایت کر کے دے دیے، لیکن اس سے مسائل نکالنے کی، ان کو معنی مفہوم سمجھنے کی صلاحیت محدثین کی نہیں تھی. اللہ، اتنی بڑی بیکار سے باتیں، سمجھ گئے نا؟ بس یہ ثابت کرنے کے لیے فقہا اصل ہیں اور ان کا کوئی کردار نہیں. یہ اصل میں آج ہمارے بر صغیر ہند پاک کے جتنے اہل الرائے یا کتاب و سنت کے علاوہ اور جو اپنا انہوں نے عمل کا راستہ مقرر کر رکھا ہے، آج ان کے ہاں بچوں کو یہی اطمینان دلایا جاتا ہے اور اہل الحدیث سے یہی بھڑکایا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. حدیث پڑھنا اور ہے اور حدیث سمجھنا اور ہے. یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے لوگوں کو کہ دلوں میں محدثین کی ویلو گھٹا کر کے اہل الرائے کی عزت کو بڑھانا ہے. ورنہ محدثین سب سے بڑے فقیہ ہوتے تھے. سمجھ گئے نا؟ ایک حدیث سے محدثین جتنے مسائل نکال لیتے ہیں، فقہا کبھی نہیں نکال پاتے. اب آئیے اس جھوٹے الزام اور بکواس کو آپ سمجھیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب انہوں نے لکھی حدیث پر، سنن ترمذی، یہ حدیث کی بھی کتاب ہے اور ساتھ ساتھ فقہ کی بھی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ فقہ کی. ایک حدیث نقل کرنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث پر، اس حدیث کے مطابق صحابہ نے عمل کیا، فلاں فلاں امام نے عمل کیا اور فلاں امام نے اس کی مخالفت کی ہے. اللہ اکبر. اگر ان کو فقہ کا مسائل کا علم نہیں تھا تو امام ترمذی بیان کیسے کر رہے تھے؟ بیان کریں گے ھذا حدیث صحیح وبہ قال اہل الحدیث، کہیں اہل الحدیث بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب کہ اہل الحدیث اس وقت بھی موجود تھے، انگریزوں کی اولاد نہیں ہے جیسے لوگ بناتے ہیں. اہل الحدیث وہ بھی قال ابو بکر وعمر، اور کہیں کیا کہیں گے؟ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامُ احمد بن حنبل وَقَالَ اسحاق بن راہویہ، پھر کہیں کہ وقال ابو حنیفہ، ابو حنیفہ نے کہا. تو امام ترمذی حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے اور فقہ کے بھی بڑے عالم تھے. اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ وغیرہ کہا کرتے تھے کہ جو حدیث پڑھتا ہوگا وہ فقہ بھی ہوگا. بھائی حدیث تو سمجھتا ہے نا. تو یہ الزام ہے محدثین پر، لوگ الزام لگاتے ہیں. اور پھر امام ترمذی کا بہت بڑا احسان مقلدین پر بھی، یہ بھی یاد رکھنا، اہل تقلید پر، حنفی پر، شافعی، مالکی پر، حنبلی پر بھی. کیوں آج ایک انسان، آج ہمارے بر صغیر کرے دنیا کا بڑا سے بڑا عالم ہو، یہ نقطہ یاد رکھنا اور اس کو نوٹ کر لو. دنیا کا بڑا سے بڑا عالم مفتی اعظم، اس کوئی مسئلہ پوچھیں، کہے گا ہمارے امام صاحب نے یہ کہا. آپ کی کیا پاس کیا دلیل ہے کہ امام صاحب نے یہ کہا؟ کوئی آپ کے پاس سند ہے؟ تو کہ فلاں کتاب کے اندر ہے. کتاب میں جائیں گے تو کتاب میں بھی رہ کر کہ وہ قول ابی حنیفہ تھا، وہاں بھی سند مذکور نہیں ہوگی. جتنے بھی سمجھو، پہلے
جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے اس کے مذہب کی دلیل پوچھیں اور کہیں کہ یہ تمہارا کہتے امام شافعی نے کہا، تو کیا گارنٹی ہے کہ امام شافعی نے کہا؟ کوئی سند ہے تیرے پاس؟ تو سند نہیں پیش کر سکے گا. لیکن امام ترمذی اکیلے ہیں اس میدان میں جو دنیا کے اندر نرالے انسان. امام ترمذی امام ابو حنیفہ کا کوئی قول پیش کریں، امام شافعی کا مذہب نقل کریں گے، امام مالک کا مذہب نقل کریں، احمد بن حنبل کا نقل کریں. جس امام کا قول نقل کرتے ہیں امام شافعی جیسے حدیث کی سند، ویسے پوری سند بیان کر دیتے ہیں. تو صرف امام ترمذی ایسے ہیں، صرف اہل الحدیث پر نہیں پوری امت پر ان کا احسان ہے. مقلدین کو اپنے مذہب کی، اپنے استاد کی سند معلوم نہیں ہے کہ تم پیدا ہوئے ہندوستان میں، پاکستان میں اتنے عرصے کے بعد، تمہارے پاس کوئی گارنٹی ثبوت ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، امام شافعی نے کہا ہے؟ دلیل تو کسی بھی فقہ کی کتاب میں کوئی دلیل نہیں ملے گا، نہ کوئی مفتی بتا سکے گا. اگر بتائے گا تو ترمذی پڑھنے والا اہل الحدیث بتائے گا، کیونکہ امام ترمذی نے پورا بتا دیا. ہم ان کسی کے قول نقل کریں گے تو اس کی سند یہ ہوگی، کسی کے قول نقل ابو حنیفہ کا قول نقل کریں تو اس کی دلیل یہ ہوگی، مالک کی نقل کریں گے تو اس کی دلیل یہ ہوگی، سند یہ ہوگی پوری سند کے ساتھ. تو یہ بہت بڑا کیا ہے؟ احسان ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی کی یہ کتاب جو ہے، آپ کتاب پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ بھی تھے. فقہا کے اقوال پر بہت ساری ان کی نظریں تھیں. ایک حدیث سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پھر بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مسئلہ نکلا اور کس عالم نے، کس صحابی نے، کس فقیہ نے اس کے مطابق عمل کیا ہے، کس نے اس کی مخالفت کی ہے، امام ترمذی سب بتا دیتے ہیں. یہ امام ترمذی کا کمال ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ان حضرات نے حدیث کی کتابیں جو لکھی تو بڑے مستند انداز سے لکھی. اور امام ترمذی پر بات ہو رہی تھی. امام ترمذی 3 کتابیں بڑی اہم لکھی ہیں. ایک سنن، دوسرے کتاب العلل، اور تیسرے الشمائل. اور علل جو ہے وہ 2 ہے، علل صغیر اور علل کبیر. یہ 3 کتابیں بڑی اہم ہیں. کتاب السنن، کتاب العلل اور کتاب الشمائل جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یہ 3 کتابیں لکھی. اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی سنن، اپنی سنن کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں ارسطو علی اہل الحجاز، یہ کتاب لکھا. اور کتاب لکھنے کے بعد اپنی سنن کو لے گیا. جتنے بڑے بڑے محدثین تھے علماء حجاز مکے مدینے کے، سب کے سامنے میں نے پیش کیا کہ یہ میں نے حدیث پر کتاب لکھی ہے اور یہ ہے. ہر ایک نے دیکھا تو کتاب بڑی عجیب، اس انداز کی اس سے پہلے کوئی حدیث کی کتاب لکھی ہی نہیں گئی تھی. نہ بخاری ایسی لکھی گئی تھی، نہ مسلم نے ہے. کوئی سیاستہ کے اندر بھی ایسی کتاب کو نہیں تھی جو اس کے اندر پایا جاتا تھا. وہ کیسے؟ اب لوگوں کو سامنے پیش کیا تو ہر پڑھنے والا دیکھتا ہے. امام ترمذی پہلے سند نقل کرتے ہیں. اب سند میں جتنے راوی آئے ان کا تعارف کرواتے ہیں. اگر نام کے ہے تو اس کی کنیت بتاتے ہیں، کنیت ہے تو اس کا نام بتاتے ہیں، راوی کا تعارف کرواتے ہیں. ثقہ ہے یا ضعیف ہے اس کی خبر کرتے ہیں. پھر آخر میں حدیث پر حکم لگاتے ہیں. حدیث صحیح ہے، بلوغ المرام پڑھتے ہیں، جہاں ترمذی کا قول آیا
وقال الترمذی حسن یا غریب یا حسن صحیح یا حسن غریب یا صرف صحیح. دیکھیں یہ چیزیں دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں صرف ترمذی کی خصوصیت ہے. اسی طرح سے جب سب سے فارغ ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس معنی کی ابھی حدیثیں اور فلاں فلاں صحابی سے مروی ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی کی حدیث نقل کی وہی مسئلہ وہی مفہوم اگر 10 صحابیوں سے تو سب کا نام گنا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں نے یہ اور روایت کیا. تو پڑھنے والے کو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی یہ حدیث کئی صحابی سے مروی ہے. بڑی خوبیاں لوگوں نے دیکھی, بڑی خوبیاں دیکھی. اہل حجاز نے پڑھا تو بہت خوب بڑی دعائیں دی, بہت پسند کیا اس کتاب. پھر وہاں سے نکلے اور علماء عراق کے پاس گئے اپنی کتاب دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ کتاب لکھی ہے, آپ لوگ دیکھ لیں. منظر عام بنانے کے پہلے پر ہم چاہتے ہیں آپ لوگوں کی نگاہ اس پر پڑ جائے. علماء عراق لوگوں نے دیکھا, جب وہ دیکھے تو بھی انگشت بدندہ. ارے ایسی کتاب جس میں اتنے علوم ہیں, جرح و تعدیل ہے, روات کا تذکرہ ہے, حدیثوں کا معنی و مفہوم ہے, ائمہ کا اختلاف بیان کیا گیا ہے, اور ایک مسئلے پر کتنی کتنی حدیثیں ہیں, سب کا نام بتایا گیا ہے. ارے یہ تو سب کچھ اس میں ہے. دیکھتے ہی اہل عراق نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا پسند کیا. پھر وہاں سے نکلے خراسان, اپنے پورے خراسان میں دورہ کیے. خراسان والوں نے دیکھا تو عجیب سا ماحول, انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. اور پھر دیکھنے والوں نے بڑی عجیب سے بات کہی, وہ بھی سننے کے لائق. اسی لیے ترمذی کا جو مقام مرتبہ کچھ بڑا نرالا ہے. کیا کہا؟ من کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأن فی بیتہ نبی یتکلم. سارے اس وقت کے علماء نے جو دیکھا تو ان میں سے کتنوں نے کیا کہا؟ بھائی لے جاؤ اس کو عام کرو. اس کتاب کا معاملہ یہ, من کان فی بیتہ ھذا الکتاب, جس شخص کے گھر میں سنن ترمذی رکھی ہے, ترمذی آپ کی کتاب رکھی ہے, وہ سمجھو کہ اس کتاب نہیں, فکأنما فی بیتہ نبی یتکلم, سمجھو کہ اس کے گھر میں نبی بیٹھے ہیں جو بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے باتفاق علماء جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, دنیا سے گئے, تو اس وقت تمام علماء نے کہا کہ امام بخاری دنیا سے گئے اور اپنا جانشین ترمذی جیسا کسی اور کو دنیا میں نہیں چھوڑ کے گئے. یہ امام ترمذی کے بارے میں لوگوں کو تجزیہ تھا کہ خراسان جب امام بخاری چلے گئے تو کہتے تھے امام بخاری کیا کہ بدل یا ان کا خلیفہ ترمذی بنے, اور ترمذی کے علاوہ کوئی امام بخاری کا یہ خلا پورا نہیں کر سکتا تھا. امام بخاری ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح سے کیا. لیکن امام ترمذی اور محدثین کا بڑا کمال یہ ہے دوستو, اور یہ کمال کسی میں نہیں پایا جائے گا, نہ مفسرین میں پایا جائے گا, نہ فقہا میں پایا جائے گا, نہ مورخین میں پایا جائے گا. یہ چیز یاد رکھنا. غالباً اسی لیے محدثین کی جو اتنی فضیلت حدیث میں آئی اس کی وجہ یہی ہے. مثال کے طور پر فقیہ صرف احکام والی آیتوں کو پڑھے گا, اس سے اس کا تعلق ہے, بس نہیں سمجھے. فقیہ بھائی چلو اس حدیث سے نماز کے کتنے مسئلے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کی دنیا سب کہاں تک ہوگی؟ مسائل کے استخراج کی. سمجھ رہے ہیں نا. مورخ کا صرف تاریخ تک, متکلم کا صرف علم کلام تک, مفسر کا اس آیت کی تفسیر.
اہل سیر کا صرف نبی کی سیرت اکٹھا کرو یا کسی کی سیرت لکھو، لیکن محدثین نے جو کام کیا وہ سمجھیں پہلے، جو احکام کی احادیث تھی ان کے لیے بھی دور دراز کا سفر طے کر کے اکٹھا کیا اور جمع کیا. دیکھو پہلے تفسیر سے جو متعلق تھیں ان احادیث کو بھی اکٹھا کیا نا اکٹھا. ترمذی میں کتاب التفسیر، بخاری میں کتاب التفسیر، کتنا کام کیا. پھر سیرت کے متعلق آپ نے جنگیں کتنی لڑی ہیں، جنگیں کتنی لڑی ہیں، کتنے غزوات کیے ہیں، وہ بھی حدیثیں اکٹھا کیا. مفسر صرف تفسیر والی احادیث کو ڈھونڈا، فقیہ صرف احکام والی آیات کو ڈھونڈا، سمجھ گئے نا. مؤرخ صرف تاریخی طور پر ڈھونڈا. اللہ کے رسول کے زندگی کے ہر پہلو کو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، طہارت سے ہو یا صلاۃ سے ہو، پھر معاملات حقوق العباد سے ہو، شکل و صورت سے ہو، لباس سے ہو، ہر چیز جو اللہ کے رسول نے دنیا میں کیا، ہر چیز کو اکٹھا کرنے والے صرف کون سے ہیں؟ اہل الحدیث، محدثین. اسی لیے جو اہل الحدیث نے سفر کیا انہوں نے بے مثال سفر کیا اس کا. اور اسی سلسلے میں اب دیکھیں محدثین نے، امام ترمذی کو آپ لے لیں، کتاب الطہارت سے لے کر کے کتاب الایمان، کتاب الآداب بھی ہے. زندگی کے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے گفتار سے، آپ کی ذات سے ہر چیز جو آپ سے جڑی ہوئی تھی آپ کی طرف منسوب کی گئی، محدثین نے سب کو اکٹھا کیا. اور انہی محدثین میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ جس نے انجام دیا وہ امام ترمذی ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے احکام، سنن، تفسیر بیان کرنے کے لیے جہاں آپ سنن لکھی، وہیں آپ کی چال چلن، آپ کا لباس، آپ کی وضاحت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ہنسنا بولنا، آپ کا کھانا، آپ کا لوگوں سے ملنا، آپ چلتے تو کیسے چلتے تھے، ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ خصوصیت کے ساتھ کتاب الشمائل لکھی. اور ان حدیثوں کو جو میں نے کہا محدثین نے جو کام کیا، ایک نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس کا تعلق نبی کے ذات سے ہو، چاہے آپ کے ذات سے، عبادت سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، ہنسنے بولنے سے متعلق ہو، پہننے اور کھانے سے متعلق ہو، جس چیز کا آپ سے تعلق ہوا محدثین نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا. اور اس کے اکٹھا کرنے میں کتنی مشکلات پیش آئیں، بڑی چیزیں ہیں. انشاءاللہ کچھ آئندہ ہم بتائیں گے. آج وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ امام ترمذی کی سیرت پر اگلا درس انشاءاللہ اس کی ضرورت کیوں ہے شمائل پڑھنے کی اس پر، اور انشاءاللہ کتاب کے متعلق ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.